مسلم سویلائزیشن یہ ایک بڑا لفظ ہے، یہ بڑا لفظ ہے کہ یعنی ایک دین جب آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ یہاں سے لے لیا کچھ وہاں سے لے لیا۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو یہ قرآن کریم ہمارے پاس ہوتا ہے ہمیشہ ساتھ، ہم حفظ جا بنا کے رکھتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو مسلم سویلائزیشن جو آپ نے بات کی، ذرا اس کو کھولیے کہ مسلم سویلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کیا خود کو محض عبادات تک محدود نہیں کر لیا؟ یہ بہت بہت گہرا سوال ہے، اور پچھلے 200-300 سالوں میں جو ہمارا ذہنی انحطاط آیا ہے جی 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 اس کے اندر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل فلسفی کہاں ہے، ہمارا اکانومک سسٹم کہاں ہے، ہماری سوشل سائنسز کہاں ہیں، ہماری سائیکالوجی فلسفی پہ تحقیقیں کہاں ہیں؟ تو یہ سوال آپ کا بالکل بجا ہے، اور اس پہ حقیقت میں کام ہو رہا ہے، لیکن وہ قطرے کے برابر ہے اوشن میں۔ ابھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامک سویلائزیشن انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایک ہیجیمنی کریٹ کرتا ہے۔ جس طرح اگر میں دنیا کو ایک خاص اینگل پہ دیکھ رہا ہوں، وہ خاص اینگل پہ دیکھنے کو انگریزی میں کہتے ہیں ورلڈ ویو، اور وہ خاص اینگل سے میں دیکھتا ہوں، پھر ایونچولی معاشرے میں میری لینگویج، میری زبان ہر چیز کو متاثر کرتی ہے وہ چیزوں کو دیکھنا۔ فار ایگزامپل، آج اگر ہم ایک کالج یا یونیورسٹی میں پاکستان میں جائیں یا باہر جائیں اور ہم یہ بات کریں کامیاب آدمی کون ہے یا ناکام آدمی کون ہے، تو ہمارے ذہن میں جو تصورات آئیں گے وہ بالکل مادہ پرستانہ ہوں گے۔ یہ میں نے یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ کیا جب میں یہاں اسپیچز دے رہا تھا۔ ایلان مسک کا نام لیتے ہیں، مارک زکربرگ کا نام لیتے ہیں، کیونکہ مادی اعتبار سے وہ بہت مالدار ہیں، لیکن کسی بچے نے مجھے جواب نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی ہے۔ اب آپ قرآن کسے کامیاب آدمی کہہ رہا ہے؟ اب آپ یہاں پر آ جائیں، قرآن سینٹرڈ ورلڈ ویو بنا ہے۔ جی، قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہی کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی دیکھیں قرآن ایک ہمیں پرسپیکٹو دے رہا ہے کہ دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کو تمہیں اچھا بنانا ہے تاکہ اگلی نسل میں بھی تمہاری ہیجمنی سویلائزیشن رہے، لیکن تمہارا اصلی منزل، اصلی کامیابی جو ہے وہ آخرت کے حساب سے ہے۔ اس حساب سے ہمارے نزدیک بلال بھی کامیاب ہے رضی اللہ عنہ، اور عبد الرحمن ابن عوف بھی کامیاب ہے، عثمان غنی بھی کامیاب، عثمان غنی بھی کامیاب ہے۔ ہم پیسوں کو ڈیمونائز نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اصلی کامیابی آخرت کے کیلکولس پہ ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ پچھلے 300 سالوں میں جو مغرب کا ایک سیلاب آیا ہے، اللہ اور اس نے ہمارے ساری اجتماعی نظام کو، تعلیمی نظام کو پورا ویسٹرنائز کر دیا ہے۔ انہوں نے آخرت نکال دی، صرف دنیا چھوڑ دی، روح نکال دی، صرف جسم چھوڑ دیا ہے، اور سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے اللہ نکال دیا، صرف انسان چھوڑ دیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے اپنا بچہ جو بڑا ہو رہا ہے وہ بھی ویسٹ کے اینگل پہ کامیابی اور ناکامی کو دیکھتا ہے۔ یہ بہت ضروری کہ ہم مسلم سویلائزیشن کی طرف لوگوں کو لے جائیں، تاکہ ہمارا اپنا معیار، ہمارا اپنا ورلڈ ویو دیکھنے کا زاویہ چینج ہو، ہم مسلمان کا لینس پہنیں، کفار کا اور مغربیت کا لینس نکالیں، تاکہ ہمیں چیز اسلامک اینگل پہ نظر آئیں۔